مجھے اسی روز سے اس کی نیت پر شبہ تھا جب وہ مجھ سے بلا وجہ الجھ گیا تھا۔ رحمت علی نے کہا، میرا دشمن تو وہ بہرحال بن چکا تھا، لیکن میرا قیاس تھا کہ ایک نئے ملازم کی خاطر آپ نے جو سلوک اس کے ساتھ کرایا تھا وہ بھی اسے پسند نہیں آیا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ چھپ کر پشت سے وار کرنے کو بھی بہادری سمجھتا ہے۔ انہی باتوں کے پیش نظر میں نے ایک چانس لینے کی کوشش کی، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سرخرو ہونے کا موقع عطا کیا۔ شیرا، تو نے ناگن کو چھیڑ کر اچھا نہیں کیا، میڈم نے سنجیدگی سے کہا۔ محبت اور جنگ میں اگر سب کچھ جائز ہے تو پھر تجھے بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ جلد بازی میں اٹھایا ہوا قدم پچھتاوے کا سبب بن جاتا ہے۔ رحمت علی نے سمجھانے کی کوشش کی، آپ اپنے لامحدود ذرائع استعمال کر کے شیرا کو آہنی سلاخوں کے پیچھے بھی بھجوا سکتی ہیں۔ تمہارا خیال درست ہے، لیکن تمہیں شاید یہ بات نہیں معلوم کہ ناگن کی آنکھوں میں ایک بار جس دشمن کا عکس محفوظ ہو جائے وہ اسے خود ہی شکار کرتی ہے۔ ایک درخواست ہے، رحمت علی نے دبی زبان میں کہا، اگر مجھے گھر ڈراپ کر دیں تو نوازش ہوگی، چونکہ گاڑی کے ذریعے بھی میری شناخت ممکن تھی، اس لیے میں نے ہوٹل پہنچنے کی خاطر ایک ٹیکسی کو ترجیح دی تھی۔ نہیں، فی الحال تم میرے ساتھ میرے بنگلے پر چلو گے۔ میں اس بات کی بھی گزارش کروں گا کہ آپ کیپٹن سرفراز کی اصلیت کو مونیکا یا سردار کے سامنے بے نقاب نہیں کریں گے۔ میں جھوٹی شہرت حاصل کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میڈم برلاس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نگاہیں سامنے سڑک پر مرکوز تھیں، لیکن چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت کسی گہری سوچ میں غرق تھیں۔ وہ ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس بالوں کو بکھرائے خوابگاہ سے برآمد ہوئی تو رحمت علی اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتی رحمت علی کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ 1 منٹ بعد ہی ایک باوردی ملازم نے ٹرالی لا کر اس کے قریب رکھ دی، جس پر مشروب اور 2 گلاس موجود تھے۔ میڈم کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو اور لباس کی نوعیت نے رحمت علی کو بے چین کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں فوری طور پر ایک ہی سوال ابھرا تھا، میڈم برلاس اسے اپنے گھر کیوں لائی ہے؟ کیا اس کے ارادے نیک نہیں تھے؟ تم اب جا سکتے ہو، میڈم نے ٹرالی لانے والے سے کہا، اور سنو، جب تک میں کال نہ کروں کسی کو ادھر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رائٹ میڈم، ملازم نے جھک کر کہا اور الٹے قدم واپس لوٹ گیا۔ تم شغل کرتے ہو؟ میڈم نے ملازم کے جانے کے بعد رحمت علی سے دریافت کیا۔ اس کے لہجے میں بڑی اپنائیت تھی، لیکن اس کی آنکھیں ابھی تک کسی سوچ میں غرق نظر آ رہی تھیں، یوں جیسے وہ کسی خاص سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ اس نے اپنے لیے مشروب نکالا، پھر ایک ہی گھونٹ میں حلق کے نیچے اتار گئی۔ سگریٹ جلانے کے بعد وہ دوسرا گلاس تیار کر ہی رہی تھی۔ سگریٹ کے 2-4 طویل کش لینے کے بعد اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر چند لمحے چھت کو گھورتی رہی، پھر نظریں گھما کر رحمت علی سے مخاطب ہوئی۔ میں تمہیں کیا سمجھوں؟ اس کا لہجہ بظاہر سپاٹ ہی تھا۔ جی میں سمجھا نہیں، رحمت علی نے گڑبڑا کر کہا۔ میڈم نے ہاتھ بڑھا کر دوسرا گلاس بھی اٹھا لیا اور آدھا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر کے بولی، میں بھی ابھی تک تمہارے بارے میں کوئی آخری فیصلہ نہیں کر سکی۔ کس سلسلے میں؟ یہی کہ تمہیں میری زندگی کی اتنی پرواہ کیوں تھی، جبکہ تمہیں میری ملازمت میں ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا۔ میڈم نے گلاس خالی کیا، پھر تیسرا تیار کرنے لگی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ بلا کی نوش واقع ہوئی ہے۔ پھر اس نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے رحمت کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ملازم جو اپنے مالک کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دے، اس کے 2 ہی مطلب ہو سکتے ہیں۔ رحمت علی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھا میڈم کو دیکھتا رہا، جس کی آنکھوں میں ہلکا سا خمار سر ابھار رہا تھا۔ ایسے ملازم یا تو بہت وفادار اور نمک حلال ہوتے ہیں، یا پھر انہیں کسی قسم کی لالچ ہوتی ہے۔ میرا شمار آپ کون سے نمبر میں کر رہی ہیں؟ رحمت علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں تمہیں تیسری کیٹیگری میں شمار کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہی ہوں، میڈم نے سگریٹ کا دھواں اڑا کر کہا۔ میں سمجھا نہیں میڈم۔ میں تمہیں اپنا دوست بنانے پر غور کر رہی ہوں، دوست جن کے درمیان تمام باتیں مشترک ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے سے بلا کسی تکلف اور جھجک کے ملتے ہیں، ان کے درمیان لحاظ، مروت یا حجابات کے پردے حائل نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی خاطر جان کی بازی لگانے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ تم کس قابل ہو اور کن صلاحیتوں کے مالک ہو، اس کا اندازہ میں لگا چکی ہوں، اور میرے اندازے کبھی غلط ثابت نہیں ہوتے، میڈم نے بے تکلفی سے کہا۔ ہیرے کی قدر صرف جوہری ہی جانتا ہے، لیکن تمہیں دوستی کا رشتہ قائم کرنے سے پہلے ایک عہد کرنا ہوگا۔ ہم صرف تنہائی میں دوستوں کی حیثیت سے ملیں گے، تمہارے اختیارات تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن اگر کبھی ہم دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کے خلاف کسی سازش کو ذہن میں جنم دیا تو پھر ہمیں جوابی کارروائی کا پورا اختیار ہوگا۔ میڈم، رحمت علی نے سنبھل کر کہا، آپ مجھ کو میری حیثیت سے بڑھ کر نوازنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
مجھے تمہارا مشورہ یاد ہے، میڈم نے اس کی بات کاٹ کر ایک لمبا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ جو لوگ سانپ کو آستین میں پال کر دودھ پلاتے ہیں وہ دور اندیشی کی خلافت کرتے ہیں۔ یہ آستین کے سانپ کسی روز ایک خولناک خطرہ بن کر سامنے آ جاتے ہیں، لیکن میں اس قسم کے سانپوں کا سر کچلنے کے جنتر منتر سے واقف ہوں۔ رحمت علی نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاتھ بڑھاؤ مائی ڈیئر رحمت، آج سے میں تمہیں اپنا دوست بنانے کا عہد کر چکی ہوں۔ رحمت علی کو مجبوراً اپنا ہاتھ بڑھانا پڑا۔ پھر میڈم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیوں؟ میڈم نے مخمول نگاہوں سے رحمت علی کو گھورتے ہوئے بے تکلفی سے پوچھا۔ کیا تم اس دوستی پر خوش نہیں ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں میڈم کہ آپ کو میری طرف سے کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ویری گڈ، لیکن یہ راز صرف ہم دونوں کی ذات تک محدود رہے گا۔ میڈم نے ہاتھ چھوڑ کر سگریٹ کو ایسٹرے میں رگڑتے ہوئے برابر رکھی تکونی میز سے فون اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رحمت علی کو وہ سب کچھ ایک خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میڈم برلاس جیسی کروڑوں میں کھیلنے والی عورت اتنی جلدی اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دے گی، یہ بات تو کبھی خواب میں بھی اس کے وہم و گمان میں نہیں آ سکی تھی۔ ہلو، دوسری جانب سے رابطہ قائم ہونے پر میڈم نے حیرت انگیز طور پر بدلی ہوئی آواز میں کہا، XXX3 اسپیکنگ، میرا پیغام غور سے سنو۔ شیرا کے دن اب پورے ہو چکے ہیں، اسے اب ختم ہو جانا چاہیے۔ سوال مت کرو، صرف احکامات نوٹ کرو۔ خان ایڈیٹوریم میں آج کل مصری رقاصہ کے رقص کی بڑی شہرت ہو رہی ہے۔ ایک خاص جماعت کے احتجاج کے باوجود خان نے اپنے اثر و رسوخ کے ناجائز استعمال سے ابھی تک اس پروگرام کو بند نہیں ہونے دیا، لیکن کل اس پروگرام کا آخری دن ہوگا۔ تمہیں ایکشن XXX3 کا مظاہرہ کرنا ہوگا، عین اس وقت جب رقاصہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ نہیں، میرا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ تم آڈیٹوریم کے کسی بھی چھوٹے ملازم کو ایک معقول معاوضے کے تحت خرید سکتے ہو۔ ایکشن XXX3 میں ٹیم 1+1 حصہ لے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ خان ان دنوں بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا ہے، لیکن تمہیں ہر حال میں ایکشن پورا کرنا ہوگا۔ اور سنو، اس پروگرام میں شیرا اور اس کا دستِ راست سمدانی بھی شامل ہوگا۔ بحیثیت آرڈیننس کے بحث مت کرو، تم اپنا کوئی آدمی بھی شیرا اور سمدانی کے ساتھ کر دو، جو مقررہ وقت سے پیشتر کسی وقت بھی کوئی بہانہ کر کے وہاں سے ہٹ سکتا ہے۔ اس بات کا خیال رہے کہ شیرا اور سمدانی کسی قیمت پر موت کے منہ سے نہیں بچیں گی۔ ویٹ از آل۔ رحمت علی عجیب نظروں سے میڈم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی طرح میڈم برلاس بھی حیرت انگیز طور پر اپنی آواز بدلنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور فون کال یقیناً وہ کسی بڑی تخریب کاری کی خاطر کی گئی تھی، اور رحمت علی نے دوستی کا ہاتھ ملا کر خود کو اس کا ایک حصہ بنا لیا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں یہ خیال ابھرا کہ میڈم سے دوستی کا رشتہ ترک کر دے، لیکن میڈم نے اپنی شخصیت کا دوسرا روپ ظاہر کر کے رحمت علی پر اعتماد کا پہلا ثبوت پیش کیا۔ دوستی کے رشتے سے پیچھے ہٹنے کی صورت میں نادیدہ خطرناک لوگ اسے بھی کسی تلنے والے کی طرح ہڑپ کر جانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ رحمت علی نے یہی مناسب سمجھا کہ خود کو حالات کے بھور کے حوالے کر دے۔ رحمت، اس بار میڈم نے کچھ زیادہ ہی بے تکلفی کا ثبوت دیتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا، جس کے پس پردہ کسی زہریلی ناگن کی خوفناک اور خطرناک پھنکار بھی موجود تھی۔ آج میں نے تمہارے سامنے اپنا نیا روپ ظاہر کیا ہے، امید ہے کہ تم بھی میرے ساتھ پورے اترو گے۔ میں آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کیا دوستی کا جشن مناؤ گے یا گھر جانے کا پروگرام ہے؟ میڈم کا لہجہ نشیلا ہوگا۔ میں گھر جانے کو ترجیح دوں گا، رحمت علی نے خوبصورتی سے بات بناتے ہوئے جواب دیا۔ چوٹ کھایا ہوا سانپ کسی کو ڈس سکتا ہے جب تک اس کا پوری طرح سر کچل نہ دیا جائے۔ مجھے اپنے گھر کا خیال بھی رکھنا ہے۔ ایز یور وش۔ میڈم کے لہجے میں مایوسی کا عنصر شامل تھا۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، رحمت علی نے اٹھتے ہوئے کہا، اس 10 روپے کے آدھے نوٹ کی کیا اہمیت تھی جو کورنگی کریک پر مجھے سرخ کار والے نے دیا تھا؟ اس کی مالیت 20 لاکھ تھی مائی ڈیئر۔ میڈم انگڑائی لے کر مسکراتے ہوئے بولی، جو گفٹ پیک لے گئے تھے اس میں 20 لاکھ کے ہیرے اور جواہرات موجود تھے۔ آدھا نوٹ اس بات کی ضمانت تھا کہ دوسری پارٹی کو مال مل گیا ہے۔ میڈم کا جواب سن کر رحمت علی کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی ہولناک آتش فشاں کے دہانے پر کھڑا سہانے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے میڈم پر اپنے تاثرات کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے میڈم کو مسکراتے ہوئے وش کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر آ گیا۔ اس کے ذہن میں گرم آندھی کے جھکڑ چل رہے تھے۔ چینا حسب معمول کسی صاحب حیثیت شخص کی طرح پچھلی سیٹ پر موجود تھا۔ اس کی گاڑی خان ایڈیٹوریم سے تقریباً 1.5 فرلانگ دور سنیک بار کے سامنے پارک تھی۔ واجد کی نگاہیں بار بار اپنی دستی گھڑی کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ آپریشن بلاسٹ کے لیے رمضان کا انتخاب عمل میں آیا تھا، جو پروگرام کے مطابق سمدانی اور شیرا کے ساتھ ایڈیٹوریم میں گیا تھا۔ بلاسٹ کا وقت 10:30
10 बजे का वक़्त मुकर्रर था और इस वक्त 10:10 हुए थे। जीना ने इशारों की ज़ुबान में वाजिद से कहा, क्या ये मुनासिब ना होगा कि मैं एक राउंड लगा कर आ जाऊँ? नहीं, लिबास और रख रखाव के एतबार से तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। क्यों? क्या मैं एडवांस बुकिंग के बहाने भी ऑडिटोरियम में नहीं जा सकता? हालात ज़्यादा मुनासिब नहीं हैं। इंस्पेक्टर ज़ैदी इस वक्त भी यहाँ ड्यूटी पर है। इसने भेस बदल रखा है, लेकिन मेरी आंखों के एक्सरे ने उसे पहचान लिया है। ऐसी सूरत में रमज़ान का वहाँ जाना भी मुनासिब नहीं है। वो एक बार पहले भी पुलिस की लिस्ट पर मशकूक अफराद की हैसियत से आ चुका है। जीना ने उंगलियों को मुख्तलिफ अंदाज में जुम्बश देते हुए इशारों की ज़ुबान में कदरे तुर्श लहजे में कहा, क्या ऑपरेशन कुछ दिनों बाद के लिए नहीं टाला जा सकता? मैंने भी बॉस को यही मशवरा दिया था, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। कोई ख़ास बात है? हाँ, बॉस 24 घंटे के अंदर अंदर शेरा और समधानी की उधड़ी हुई लाश देखने का ख्वाहिशमंद है। उसमें ऑपरेशन ब्लास्ट की क्या ज़रूरत थी? हम अपने दुश्मनों को पुश फायर वाली जहरीली सुइयों के ज़रिए भी मौत के घाट उतार सकते थे। बॉस ने भी कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा, वाजिद बोला। मुमकिन है वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहता हो, शेरा और समधानी की मौत और खान साहब का ज़बरदस्त नुकसान। सुपर स्टोर के बाद यह दूसरा झटका होगा। क्या ये इतनी जल्दी मुनासिब होगा? बॉस की मुसलहत बॉस ही बेहतर समझ सकता है। जीना ने कोई जवाब नहीं दिया, लापरवाही से पाइप पीने लगा। सिर्फ 10 मिनट और रह गए, तुम यहीं ठहरो, मैं ज़रा दूर से हालात का जायज़ा लेना चाहता हूँ, वाजिद ने कहा। फिर गाड़ी से उतरकर ऑडिटोरियम की जानिब कदम उठाने लगा। ठीक उसी वक्त अंदर स्टेज पर मिस्री रुकासा का हैजान अंगेज़ रक्स जारी था। कांगो बजाने वाले स्याह फाम हबशियों के चेहरों से पसीना टपक रहा था। उनके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे और मिस्री रुकासा बिल्कुल जुनूनी अंदाज में रक्स में डूबी हुई थी। वह हर चीज़ से बेनियाज होकर सिर्फ अपने कमाल फ़न का मुजाहरा करने में मसरूफ़ थी। जोश मली आबादी का ये कौल इस पर पूरी तरह सादिक आ रहा था कि रक्स आज़ा की शायरी है। मिस्री रुकासा शेर और नगमा की शक्ल में ढल चुकी थी। लोग मावे हैरत थे, दम बखुद थे, रक्स से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। उनकी कैफियत उन मुजस्समों जैसी थी जिन्हें नशीसों पर सजा दिया गया हो और उनकी निगाहें स्टेज पर मरकूज़ कर दी गई हों। रुकासा के बदन में गज़ब का लूच था। उसके जिस्म की एक एक जुम्बश लोगों को महवे हैरत कर रही थी। वो दुनिया व माफिया से बेखबर बैठे। उसके जिस्म के पेशो ख़म और एक एक कदम की हरकत पर दिल ही दिल में उसके फ़न की दाद दे रहे थे। मैं भी आया, रमज़ान ने उल्टे हाथ की छोटी उंगली दिखाते हुए शेरा से मदम आवाज़ में कहा। क्यों? क्या बस इतनी हिम्मत थी बर्दाश्त की? शेरा ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए खेल तमाशे हैं, पैसे बटोरने के उरियां बहाने। रमज़ान ने जवाब देने की बजाय सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया, फिर उठकर बाहर आ गया। 10:30 बजने में सिर्फ 7 मिनट बाकी थे और इस 7 मिनट के अंदर अंदर ऑडिटोरियम से एक मखसूस फासले पर पहुंचकर हॉल में पहले से नस्ब शुदा बम को रिमोट कंट्रोल से दबाकर ब्लास्ट करना था। वो बम इसने शेरा की सीट के बराबर ही एक कुर्सी के पीछे चिपका दिया था ताकि शेरा और समदानी के बचने की कोई उम्मीद न रहे। हॉल से निकलकर वो शोरूम से बाहर की तरफ तेज़ तेज़ कदम उठा रहा था। अचानक इंस्पेक्टर ज़ैदी ने जो भेस बदले था इसका रास्ता रोक लिया। तुम्हारा नाम रमज़ान है? क्यों? रमज़ान ने कदरे दरिस्त लहजे में पूछा। मुझे बॉस ने तुम्हें एक इत्तला देने के लिए भेजा है, ज़ैदी ने डॉज देने की कोशिश की। बॉस? रमज़ान ने बड़ी खूबसूरती से हैरत का इजहार किया। मैं किसी बॉस को नहीं जानता। मुझे तो जानते होगे। इस बार ज़ैदी ने अपना कार्ड निकाल कर उसे दिखाया। मगर रक्स देखना या इसके दरमियान उठकर बाहर जाना कोई जुर्म नहीं है, रमज़ान ने एहतजाज किया। मैंने कब कहा कि ये जुर्म है? ज़ैदी ने सख्त लहजा इख्तियार किया। मैं तो सिर्फ तुम्हारी तलाशी लूँगा, इसके बाद तुम अगर चाहो तो जहन्नुम में भी जा सकते हो। तलाशी? रमज़ान ने लापरवाही से कहा। किस सिलसिले में? ये बात मैं तुम्हें तलाशी लेने के बाद ही बताऊँगा, इंस्पेक्टर ज़ैदी ने जवाब दिया। फिर उसने उन 2 आदमियों को इशारा किया जिनका ताल्लुक़ खुफिया एजेंसी से था, लेकिन उस वक़्त वो दोनों भी भेस बदले हुए थे। रमज़ान को इस बात का पूरी तरह एहसास हो चुका था कि उसका बच निकलना मुश्किल है। तंजीम का कोई फ़र्द पुलिस की तहवील में जाए, ये बात भी तंजीम की खिलाफ वर्जी में शुमार होती है। चुनाचा उसने बड़ी लापरवाही से जेब से एक सुरख रंग का कैप्सूल निकाल कर मुँह में दबा लिया। अब तुम्हारे फरिश्ते भी मेरा बाल बेका नहीं कर सकते इंस्पेक्टर, और मेरा मिशन भी नाकाम नहीं होगा। फिर रमज़ान ने इंस्पेक्टर की जानिब से किसी कार्रवाई से पहले ही कैप्सूल चबाया और रिमोट कंट्रोल का पुश बटन भी दबा दिया। ये सब कुछ बस पलक झपकते में हो गया। पहले रमज़ान बेजान होकर फर्श पर गिरा, उसके साथ ही एक हवलनाक धमाके से ऑडिटोरियम की पूरी इमारत में ज़लज़ले की कैफियत तारी हो गई थी। इंस्पेक्टर ज़ैदी और उसके दोनों खुफिया आदमी भी उछलकर मुंह के बल ज़मीन पर गिरे। अंदर हॉल में लोगों के जिस्म के चीथड़े फिज़ा में दूर दूर तक बिखर रहे थे।
واجد تیزی سے پلٹا، پھر اس نے اپنی گاڑی تک پہنچنے میں کچھ زیادہ ہی اجلت کا ثبوت دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی کار پوری رفتار سے سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ چینا پچھلی نشست پر بیٹھا اپنے ہونٹ چبا رہا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی کے گہرے تاثرات پھیل رہے تھے۔ واجد، اس نے ٹھونگا مارتے ہوئے پوچھا، رمضان کا کیا بنا؟ اس نے تنظیم کی ہدایت پر عمل کرنے میں بڑی جرأت اور بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے ریموٹ کنٹرول کا پش بٹن پریس کرنے سے پہلے ہی سرخ کیپسول کو منہ میں رکھ لیا تھا۔ انسپکٹر زیدی یقیناً ہاتھ ملتا رہ گیا ہوگا، پھر دھماکے کے ساتھ ہی وہ بدحواس ہو کر گرا تھا۔ رمضان ہمارے لیے بہت کارآمد تھا، چینا نے کہا، لیکن تنظیم کے اصولوں کو توڑنے کی صورت میں وہ موت کے منہ سے نہیں بچ سکتا تھا۔ اس کی موت ہی ہماری بقا کے لیے فائدہ مند تھی۔ چینا کچھ جواب دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور ہونٹ چبانے لگا۔ شمائلہ نے ٹھیک 4 بجے اپنی سپورٹس کار گرین پارک کے عقبی دروازے کے سامنے پارک کی تھی۔ اسے فون پر یہی ہدایت ملی تھی۔ بلانے کا مقصد کیا تھا؟ بلانے والا کون تھا اور اس سے کیا چاہتا تھا؟ یہ بات اس نے سارے راستے سوچی تھی، لیکن اس کے ذہن میں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں آ سکی کہ وہ کسی اوباش گروہ کے ہاتھوں لگ گئی ہے جو اسے محض وقت گزاری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کا حکم ماننے پر مجبور تھی۔ انکار کی صورت میں اڈگر کے ساتھ گزارے ہوئے حسین اور بے تکلف لمحات کی فلم اس کے شوہر کے حوالے کر دینے کی دھمکی دی گئی۔ شمائلہ کو اس بات کا علم تھا کہ عاطف عزت و وقار کے سلسلے میں کس قدر سخت گیر طبیعت کا مالک ہے۔ حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ اسے اپنی عزت و ناموس بھی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اڈگر اگر اس کے سامنے موت سے ہمکنار نہ ہوتا تو وہ فون پر ملنے والی دھمکی کو محض مذاق بھی سمجھ سکتی تھی۔ اس سے پیشتر بھی رنگین مزاج افراد نے اسے اپنے سنہری جال میں پھنسانے کی خاطر اسی قسم کے گھٹیا اور اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کیے تھے، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی تھی۔ مگر اس بار معاملے کی نوعیت زیادہ سنگین تھی۔ جو لوگ اس کی نظر میں آئے بغیر اڈگر کو مارنے کی استطاعت رکھتے تھے، وہ اس کی لاعلمی میں اس کی فلم بھی بنا سکتے تھے۔ پھر اڈگر کی لاش کا غائب ہونا سب سے زیادہ اہم بات تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ انہی لوگوں کی حرکت ہوگی، نادانستگی میں جن کے جال میں پھنس گئی تھی۔ اس کے پاس نکاسی کی بظاہر کوئی راہ نہیں تھی۔ شمائلہ نے ایک بار اس بات پر غور بھی کیا کہ وہ شوہر کو تمام واقعات سے باخبر کر دے۔ عاطف اس کو جنون کی حد تک چاہتا تھا۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا اس کی عادت تھی۔ ایک شوہر کی حیثیت سے وہ یہ بات بھی پوچھنے میں حق بجانب ہوگا کہ وہ اڈگر کے ساتھ کینن بیچ کس مقصد کے لیے گئی تھی، اور بعد میں اگر فون کرنے والے کے مطابق اڈگر اور اس کی فلم عاطف کے ہاتھوں لگ جاتی تو شاید وہ شمائلہ کو معاف کرنے پر کبھی آمادہ نہ ہوتا۔ نہ صرف ایک محبت کرنے والا شوہر اور ہنس مکھ نوجوان تھا، بلکہ اپنے اصولوں کے معاملات میں کسی آہنی چٹان سے بھی زیادہ سخت گیر اور آہنی ارادوں کا مالک تھا۔ وہی لمحوں کو کوس رہی تھی جب اس نے اڈگر کے ساتھ کینن بیچ جانے کا پروگرام بنایا۔ اسے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اڈگر لیڈیز سرکل میں لیڈی کلر کی حیثیت سے مشہور ہے۔ وہ اڈگر کو اپنے ساتھ اس لیے لے گئی تھی کہ وہ اسے باور کرانا چاہتی تھی کہ اس کا شمار دوسری ٹائپ کی عورتوں میں ہوتا ہے جو اپنی عزت بچانے کے لیے جان کی بازی بھی لگانے کو تیار رہتی ہیں۔ اس نے اڈگر کو نیچا دکھانے کی ٹھان رکھی تھی۔ وہ اس کی تڑپ کا تماشا دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ جس وقت وہ کینن بیچ پر اس کے ساتھ تھی، اس وقت 0.25 کا لیڈیز آٹومیٹک پستول بھی اس کے پرس میں موجود تھا۔ اڈگر کی جانب سے کسی انتہا پسندی کی صورت میں وہ آٹومیٹک کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن اب پانسا اس کے خلاف پلٹ چکا تھا۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ وہ اڈگر کی کار میں بیٹھ کر گئی اور فون کرنے والے کے مطابق کار کے اسٹیئرنگ پر اس کی انگلیوں کے نشانات پولیس کی تحویل میں موجود تھے۔ پولیس کو اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ یقیناً کسی بڑی مصیبت میں پھنس کر حالات کا شکار ہو جاتی۔ پولیس ان فنگر پرنٹس کی بنیاد پر اسے قاتل بھی قرار دے سکتی تھی۔ اس کے پاس اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پولیس کے متوقع سوالات اس وقت بھی اس کے تصورات میں صدائے بازگشت بن کر گونج رہے تھے۔